السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حدیث نمبر 93 عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنة اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی ہے۔ تو انسان جنت اور دوزخ کے بیچ ایک بہت ہی نازک پل پہ کھڑا ہے کہ اگر ایک طرف ہوا تو جنت اور اگر دوسری طرف لڑکا تو جہنم۔ اب اس کا کیا معنی ہے کہ وہ قریب ہے؟ آگے چل کے دیکھتے ہیں، پہلے آپ حدیث دہرا لیجئے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنة اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك۔ اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو، یعنی امپریس نہ ہوا کرو یا حیران نہ ہوا کرو، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے، اس کا اینڈ کس چیز پہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصہ نیک اعمال کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، اگر اسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن پھر اس میں تبدیلی ہو جاتی، وہ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ساری زندگی اچھا کرتا ہے اور آخر میں آ کر غلط کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی طویل عرصے تک گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہو، لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، وہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے نیک اعمال کرواتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس سے اچھے کام کرواتے ہیں، یعنی اس کی توفیق دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے کرواتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر آن اچھے اعمال اور اچھے خاتمے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا اختتام اچھا ہو، خاتمہ اچھا ہو، انجام اچھا ہو، عاقبت اچھی ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان زندگی میں کچھ بھی کر لے، اسے کبھی بھی اپنے عمل پہ غرور نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں سب سے نیک ہوں اور میں نے بڑے بڑے کارنامے کر لیے ہیں اور بڑا نام کما لیا ہے۔ ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر انجام اچھا نہیں، اگر آخر اچھی نہیں۔ جب آخر کی بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے کوئی بڑھاپا ہے، کوئی کل کی بات ہے، جب فوت ہوں گے تو دیکھی جائے گی۔ ابھی کہاں ہماری آخر؟ کسی کی بھی آخر کسی بھی وقت ہو سکتی۔ اچانک موت کتنی عام ہو چکی، حادثات کتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پچھلے ادوار کی نسبت اس دور میں اچانک موت، اچانک حادثے، یہ سب چیزیں کہیں زیادہ ہیں بنسبت ماضی کے۔ ویسے ہر ایک کو ہی ڈرنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے تھوڑی اور زیادہ فکر کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، جو خوراک کا انداز ہے، جو رہن سہن ہے، جو سٹریس ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی سٹریس ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو ایک طرح سے موت کے قریب کر رہی ہیں۔ پھر بھی جس کی جو اللہ نے لکھی ہے، جب بھی جس کو مرنا ہے
لیکن جنت اور دوزخ کی طرف جانے میں بس ایک قدم ادھر یا ادھر پڑنے کی دیر ہے. آخری قدم، یعنی آخری قدم کس طرف پڑتا ہے، رائٹ ڈائریکشن میں اٹھتا ہے یا رانگ ڈائریکشن میں اٹھتا ہے. اور جس حال میں انسان کی پھر موت آتی ہے اسی حال میں وہ اٹھے گا. اگر حال یہ ہے تو پھر ہم سب کی فکر کیا ہونی چاہیے کہ ان اعمال کے حریص ہو جائیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے ہمیشہ بچنے کی فکر کریں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا میں ایک بات کہتا ہے اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ اس کے نزدیک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے درجے بڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک بات سے انسان کے بہت درجے بلند ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کہتا ہے اور اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، اس کے نزدیک وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مگر اس کی وجہ سے وہ ایسی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے زیادہ ہے. تو بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں کو خود بھی نہیں دیکھ پاتا، اپنی باتوں کو خود بھی محاسبہ نہیں کرتا، اپنے ایکشنز اور اپنے اعمال کا کچھ جائزہ ہی نہیں لیتا، کیونکہ سوچنا سمجھنا تو مشکل کام ہے نا، تو اس سے کم ہی کام لیتے ہیں. ہم کس کو کام سمجھتے کہ جو دل میں آئے اور جو اچھا لگے اور جس میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہو بس اس کی طرف چھلانگ لگا دو، وہ کام کر لو، انجام بعد میں دیکھیں گے. ہم کسی بھی چیز کا انجام دیکھ کر آغاز نہیں کرتے. تو کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ انجام دیکھ کے آغاز کریں. جس سمت، جس ڈائریکشن آپ کا پہلا قدم اٹھے گا اور پھر آپ اس پہ چل پڑیں گے اسی طرف آپ پہنچیں گے جا کے. تو ہر روز ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، کس طرف کو جا رہے ہیں، آغاز کس چیز سے کر رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ہماری پرائرٹی کیا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ انجام اور اختتام. کرنا کیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر اتنا ہی قریب ہے جنت اور اتنا ہی قریب ہے جہنم، ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ابھی میں نے بتایا کیا کرنا ہے. ہر لمحہ اس بات کی فکر کرنی کہ کون سی چیزیں جنت کی طرف لے جانے، جنت کے راستے کون سے ہیں، جنت کے راستوں کی تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، کون سے کام جنت میں لے جاتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کا یہ سوال ہوتا تھا کہ ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے. تو جب تک ہمیں یہ تڑپ نہیں لگے گی نا، یہ فکر نہیں لگے گی، یہ کوشش نہیں ہوگی کہ ہم نے اس راستے پہ چلتے رہنے. کیونکہ آپ جس راستے پہ چلے گے نا، پھر آپ بہت زیادہ نہ بھی اگر غور و فکر ہر وقت کریں تو چونکہ آپ اس راستے پہ چل رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اختتام بھی اسی راستے کے آخر میں ہوگا. لیکن آپ نے اگر راستہ ہی غلط لیا ہوا ہے اور اختتام بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور اگر ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ ڈال دے. وہ کہاں مانگتے ہیں، کب مانگتے ہیں؟ نماز میں. گڈ. اہدنا الصراط المستقیم. آپ سوچتے ہو کہ ہر وقت ہر رکعت میں کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ مانگ لیا نا، بس ایک دفعہ مانگ لیا کافی ہے. کیا واقعی کافی ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے ان دو نمازوں کے بیچ میں کہیں غلط قدم پڑ گیا ہو تو واپس آنے کی ضرورت ہو. تو اللہ تعالیٰ سے اگر شعوری طور پر مانگیں گے کہ اللہ نے سیدھے راستے پہ رکھ، جنت کے راستے پہ رکھ، جب ہم شوق ظاہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں گے. ہم کوشش کر کے ان رستوں پہ چلنے کو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اختتام تک بھی پہنچائیں گے. لیکن اگر پہلا قدم ہی نہیں ادھر اٹھایا، کوئی طلب ہی نہیں، کوئی تڑپ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں، تمنا ہی نہیں، آرزو ہی نہیں، پھر تو ہمیں اپنا انٹرسٹ شو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے مگر تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. اب یہ کوئی گیس گیم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کلیئرلی وہ پاتھ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں، سامنے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے اور یہ جہنم کو جا رہا ہے. سائنس موجود ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو جنت کے قریب و جہنم سے دور کرتا ہو اور تمہیں اس کے بارے میں نہ بتایا گیا ہو. سب بتا دیا گیا.
سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. ہم نہ پڑھے تو اور بات ہے, یا ہم نہ سوچیں, یا ہم وہ سائنس ہی نہ دیکھیں, آنکھیں کھول کے نہ چلیں, تو پھر قصور کس کا؟ اپنا ہی ہے نا. تو آپ امیجن کریے اپنے آپ کو ایک سڑک پر, آپ چل رہے ہیں, پھر ڈائیورژن آتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جنت کو جا رہا ہے, یہ نارتھ کو جا رہا ہے, یہ ساؤتھ کو جا رہا ہے, پھر آگے جاتے پھر اسی طرح, پھر اس طرح, پھر اس طرح, پھر ساری زندگی دونوں طرف, پھر آپ کی چوائسیز ہوتی ہیں, آپ کدھر کو جاتے ہیں. اگر آپ ہر قدم پہ جنت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں, پھر آپ کو چوائس مل جاتی ہے, پھر آپ ادھر مڑ جاتے ہیں, پھر جنت 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 جنت, اور آخر تک اسی چوائس پہ رہتے ہیں کہ نہیں مجھے جنت والی طرف ہی جانا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچائیں گے اپنی رضا کے ساتھ, اپنے قدرت کے ساتھ. لیکن ہم نیت کر لیں ادھر ہی جانا ہے, ہم نے نہیں جانا دوسری طرف. اللہ ہمیں بچا اس رستے سے جو اس طرف جا کے اینڈ کرے. تو چلیے آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم, پہلی چوائس اللہ پر ایمان, اس سے پہلے توحید, کلمہ طیبہ کا اقرار, یعنی توحید پر ایمان. صرف اللہ پر ایمان نہیں, کیونکہ اللہ پر ایمان تو بہت لوگ رکھتے ہیں, یہ نہیں. آپ دیکھیں گے بعض اوقات مشرکین, منافقین سب کہتے ہیں کیا شیطان اللہ کو نہیں مانتا؟ شیطان کا اللہ پر ایمان ہے نا, تو کیا یہ اس کے لیے کافی, جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو توحید پر ایمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, اور عیسیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں, اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا تھا, اور اس کی طرف سے ایک روح ہے, اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے, تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت, اور اسی پر پھر خاتمہ بھی ہو, اختتام اس پر ہو. فرمایا جو شخص رضا الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کی زندگی اسی اقرار پر ختم ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ کافی نہیں کہ شروع میں انسان مان لے اور بعد میں. منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. وہ بھی ایمان لائے تھے لیکن پھر آخر میں کیا ہوا؟ ایمان پہ قائم نہیں رہے, دل بدل گئے تھے ان کے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. تیسری چیز کیا ہو سکتی؟ شابش, عبادات کی پابندی, فرائض کی پابندی. فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ. فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, نماز قائم کرے, رمضان کے روزے رکھے, تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. پھر 5 نمازوں کی حفاظت. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ 5 نمازیں فرض کر دی, جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور ان کا حق معمولی نہ سمجھے, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو اس طرح نہ ادا کرے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں, چاہے تو سزا دے چاہے معاف کر دے. تو نماز کی درستگی, اس کے آداب, ارکان, شرائط, فرائض سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم جیسے صبح اٹھتے ہیں نا تو ایک رستہ اختیار کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد سائن آ جاتا ہے, نماز کا ٹائم آ جاتا ہے. مثلا اب آپ نے اگر نماز پڑھ لی تو گویا آپ اس رستے پہ مڑ گئے, اور اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ نے کیا کیا؟ دوسری طرف چلے گئے. اچھا, اب آپ نے نماز فجر کی پڑھ لی اور پھر آپ اپنے دن کے کام کاج میں لگ گئے, بیچ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں آتی رہیں, چھوٹے چھوٹے سائن آتے ہیں نا وہ مائلز کے بیچ میں, پھر اس کا سپلٹ اپ ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. اچھا اسی طرح دن پہ دن گزر گئے, دنوں میں سے جمعہ کا دن آ گیا, پھر مہینوں پہ مہینے گزرے, رمضان کا مہینہ آ گیا, حج کا وقت آ گیا. تو یہ سارے کیا ہے؟ ایک ایک یعنی پاپ اپ ونڈو ہوتی رہتی ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا, اب یہ ٹائم آ گیا, اب یہ کرنا ہے. اب آپ اگر اس طرف چلتے ہیں تو آپ جنت کے رستوں پر ہی چلتے چلے جاتے ہیں, اور اگر آپ وہاں سے اس طرف نہیں جاتے
رک جاتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو گویا آپ اپنا راستہ گم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح فرض نمازوں کے علاوہ دن کی 12 رکعتیں سنتیں، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے گا یعنی فرائض کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے 2 رکعت، کل 12 ہو گئی. اگر کسی وجہ سے کسی ایک وقت میں نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں؟ کسی اور وقت میں نوافل پڑھ کے پورا کرنے کی کوشش کریں کہ دن میں 12 رکعتیں فرائض کے علاوہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. صبح و شام مسجد میں حاضری، اب یہ خواتین کے لیے تو نہیں لیکن یہ کہ مرد حضرات کے لیے یہ بھی جنت کی طرف کے قدم ہے. جو شخص صبح و شام مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح شام جب بھی مسجد جائے گا یعنی جتنی دفعہ جائے گا اس کی مہمانی تیار ہو رہی ہے. پھر جب وہ پہنچے گا وہاں تو وہ ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد، تو بوریت کہاں ہوگی؟ اتنی ویرائٹی، اتنی چیزیں جمع ہو چکی ہوں گی. پھر روزے کی حالت میں خاتمہ، روزہ رکھا ہوا تھا مر گیا بندہ، فرمایا جو شخص رضا الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پہ اختتام ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا خوش قسمت موت ہے نا. لیکن اسی کو آ سکتے ہیں نا جو روزہ رکھے. پھر صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضا الہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی اللہ کے لیے بس دے. تو یہ بھی کون ہوگا؟ جو روز صدقہ کرے، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، کچھ نہ کچھ دیتا رہے. کچھ نہیں اور تو پانی کا ایک گلاس کسی کو پلا دے. اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے. پھر اللہ کے راستے میں جوڑا دینا. جوڑا مطلب 2 چیزیں. فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی بھی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے بندے ادھر آ، یہ دروازہ زیادہ بہتر ہے. جیسے بکری بکرا جوڑا بن گیا، کیونکہ اگر آپ جوڑا دیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے کا زیادہ فائدہ ہوگا. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ مزید بکریاں پیدا ہوں گی. اچھا اسی طرح آپ کسی کو قمیض شلوار کے بجائے صرف قمیض دے دیتے ہیں، وہ پہن پائے گا؟ وہ رکھ چھوڑے گا. کبھی ہاں بنائیں گے اس کی شلوار پھر پہنیں گے، بیکار گیا نا. ایک جوتا دیتے ہیں کسی کو، ایک بالی دیتے ہیں. کوئی بھی چیز دینے کا تو وہ بھی ہے لیکن اصل فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ پوری دی جائے. پھر معاملات میں بھی بہت سی چیزیں، یعنی ایمان پہ ہم شروع ہوئے، دن میں، مہینے، سالوں میں عبادتوں کے سائن آئے. پھر ہر وقت انٹریکشن جو لوگوں کے ساتھ ہے، معاملات، اس میں بھی جنت جہنم کی باتیں. مثلا صلہ رحمی. ابو ایوب سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب دوزخ سے دور کر دے. جنت کے قریب دوزخ سے دور کر دے. فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. اور وہ ساری باتیں آگے نہیں جو اب تک ہم نے کی. اپنے رشتہ داروں سے جڑے رہو، صلہ رحمی کرو. پھر اللہ کی اطاعت کے ساتھ شوہر کی فرما برداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں اللہ کا ڈر. لوگوں کو وہ دینا جو خود کو پسند ہو. مثلا آپ کو کوئی چیز کھاتے ہوئے مزہ آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے ساری کھا جانی چاہیے، ہے نا، کہ کوئی دیکھ کے مجھ سے مانگ نہ لے، سارا مزہ میں ہی لے لوں. کیا کرنا چاہیے؟ انٹینشنلی تھوڑی سی چھوڑ دیں کہ میں کسی کو دے دوں تاکہ اس بات پر عمل ہو جائے، چاہے اتنی سی دے دیں. لیکن عام طور پر اس وقت ہم حریص ہو جاتے ہیں، مشکل کاموں میں سے ہے نا. لیکن کر کے تو دیکھیں اگر عمل کی نیت ہو نا تو ہر وقت چھوٹے چھوٹے موقع آپ کو ملتے رہیں گے. کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بڑی پلاننگ کریں گے، کوئی بڑی منصوبہ بندی کریں گے، پھر کوئی اپنی بہت پسند کی چیز نکالیں گے، پھر کوئی خاص اہتمام کے ساتھ کہیں لے جائیں گے، پھر وہ اللہ کے راستے میں ہم یہ ٹھپا لگوائیں گے کہ ہاں ہم نے کر لیا، پسند کی چیز دے دی. اللہ توفیق دے تو بڑے بڑے کام کریں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی، کیونکہ لن تنالوا البر. اور آپ کو پتا کہ لن جو ہے یہ کیا ہے؟ دراصل نفی کے لیے تاکید. ہو سکتا ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں جب تک یہ نہ کرو کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، سوچئے ذرا، آگ بھڑکتی، بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو، لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو۔ پھر کھانا کھلانا، ہانی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ اب دیکھیے کہ اکثر اس میں سے یعنی کہ سوال ہے نا، مثلا ہانی بن یزید کہتے ہیں مجھے جنت واجب کرنے والی چیز بتائیے۔ اگلی حدیث میں آتا ہے ابو شریح کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جو جنت کو واجب کرتی ہو۔ تو صحابہ کے اندر کتنی خواہش تھی اس بات کی کہ ہمیں جنت مل جائے، بس کچھ بھی دینا پڑے دنیا میں سے۔ کیا مہنگا سودا ہے، کچھ بھی دینا پڑے دنیا میں، پسندیدہ سے پسندیدہ ترین چیز دینی پڑے، تو بھی مہنگا سودا نہیں، تو بھی جنت مل جائے تو سمجھے کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ سب سے مہنگی چیز ہے، سب سے مہنگی جگہ ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، نیند قربان کرنی پڑے، آرام قربان کرنا پڑے، پسندیدہ کھانے کی چیز دینی پڑے، اپنا پسندیدہ کپڑا کسی کو دینا پڑے، اپنے پسندیدہ کوئی بھی چیز۔ کیا چیز آپ سے یہ کروا سکتی ہے کہ مجھے اس کے بدلے جنت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ کسی کا شکریہ چاہیے، نہ کسی کی تعریف، نہ کوئی ریکگنیشن، کچھ نہیں، بس جنت چاہیے۔ وہ مل گئی تو ہر چیز مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور اگر وہ نہیں ملی تو ساری دنیا بھی ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے تو فقیر ہیں ہم، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، خالی ہاتھ ہے، کیونکہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ یہ سوچ کے اگر آپ کچھ دیں گے نا، جب کوئی چیز دینے کو دل نہ چاہے تو آپ سوچیں ذرا سے میں ڈپازٹ کرا دوں، محفوظ کر لوں، ذرا سنبھال کے رکھ کے آ رہی ہوں میں ذرا، کیونکہ سب سے بہتر تو اللہ ہی سنبھالتا ہے نا، ہم اسے تو گم ہو جانی ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سنبھال لے گا۔ ہانی بن یزید کو آپ نے دو چیزیں بتائیں، عمدہ کلام اور کھانا کھلانا۔ ابو شریح کو آپ نے عمدہ کلام اور سلام پھیلانا، سلام کو کثرت سے عام کرنا، یہ بتایا جو جنت کو واجب کرنے والی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر آپ اپنے بچوں کو خود سلام کریں، شوہر کو خود سلام کریں، اگرچہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کے بچے چھوٹے تو وہ آپ کو کریں، نہیں بھائی کوئی بات نہیں، آپ شروع کر لیں۔ شوہر باہر سے آئے ان کو چاہیے سلام، نہیں کوئی بات نہیں، آپ سلام کر لیں۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے، اور جنت مل نہیں سکتی جب تک کہ دل تکبر سے پورا پورا خالی نہ ہو جائے، ذرے برابر بھی کوئی چیز اس میں نہ رہے تکبر والی، کیونکہ اگر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا تو کیا ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتے، وہ رکاوٹ بن جائے گی۔ تو اب فکر لگتی ہے نا، پتہ نہیں کہاں گھسا ہوا ہو، کہاں چھپا ہوا ہو، پتہ ہی نہیں چلتا، کہاں سے ایروگینس نکل آتی ہے، کبھی ادھر سے سر اٹھا دیتی ہے، کبھی ادھر سے اٹھا دیتی ہے، تو کون سے عمل کریں کہ وہ نکل جائے؟ تو اس کے لیے کیا ہے، سلام میں پہل، میں دوسرے سے پہلے سلام کروں اور کثرت سے سلام۔ بہت مشکل ہے یہ کام، نہیں مشکل، لیکن کیا ہوتا ہے ہمیں کیوں نہیں کر پاتے؟ چلیے اس کی وجہ بتائیے، کیوں نہیں کر پاتے ہم سلام، کیوں ہمیں مشکل لگتی؟ جی آپ بتائیے۔ بھول بھی جاتے ہیں، بالکل، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں ریزنز تاکہ ان کو دور کر لینا۔ اکثر لوگ کوسچن کرتے ہیں آپ مجھے جانتے، یہ اکثر ہوتا ہے نا، تو پھر یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو جنت میں جانے کے لیے کرنا ہے، ہمیں کیا کوئی جو مرضی کہے۔ ہمارا انوائرمنٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ جھجک فیل کرتے ہیں سلام کرنے میں، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، آئس بریک ہی نہیں ہوتی، ریلیشن شپ اچھے ہی نہیں ہو پاتے۔ پھر جب سلام سے شروع کرنا ہوتا ہے نا، کتنا اچھا ایک ہمیں دے دیا گیا کہ دعا دے دو اور پھر اس کے بعد بات کر لو، سستی ہے، اچھا کوئی نہیں، صبح کیا تھا نا، اب ضروری ہے پھر کریں، ابھی تو کیا تھا۔ جی ہم دوسروں کا ویٹ کرتے رہتے کہ دوسرا ہمیں کوئی سلام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ انتظار میں رہتے تھے کہ دوسرے مجھے سلام کریں؟ نہیں، ہاں بعض اوقات جلدی میں ہوتے ہیں ہم، بس ہر وقت ہم کو ایمرجنسی پڑی رہتی ہے کوئی، ایک حقیقت ہے یہ بھی۔ ہاں بعض لوگ اس سے بھی تھک جاتے ہیں کہ کیا ہر وقت سلام کرتے رہتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جی
اپنی اگزامپل دوں گی کہ جب ہم لوگ کورس کر رہے تھے نا تب بھی سلام پہ اتنا زیادہ اسٹریس ہوتا تھا، تو میں گھر جا کر نا اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ شروع کر دیا تھا. بعد میں اس کو سلام کرتی تھی اور وہ چڑھتی تھی اور بہت چڑھتی تھی اور وہ مجھے جواب نہیں دیتی تھی جان بوجھ کر. تو خیر یہ روٹین رہی، اب میری عادت بن گئی تھی، مجھے پتا تھا کہ یہ چڑھتی ہے لیکن پھر بھی مطلب میں نہ بھی چاہوں تو میرے منہ سے نکل جاتا تھا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں کچن میں کچھ کر رہی تھی اور پتہ نہیں میرا شاید موڈ آف تھا یا کیا، ایک دم مجھے اس کی آواز ہے اور وہ بڑے مزے سے آ کے نا میرے پاس آ کے السلام علیکم اس نے کیا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مطلب اس کے یہ سب کانشیس میں وہ چیز بیٹھ گئی. اور وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی انٹینشن سے یا کرے، لیکن صرف یہ کہ سن کے اس کی عادت ہو گئی تھی کہ آٹومیٹیکلی اس سے نکل آیا، اور اب اکثر وہ کر رہی ہوتی ہے. نہ میں نے اس کو کوئی بہت ڈانٹا یا کوئی موٹیویٹ کیا کچھ، لیکن صرف یہ کہ کرنے سے اگلے بندے کے بھی عادت بن جاتی. یعنی شروع میں اگر وہ نہ بھی رسپانس کرے یا اس کو برا بھی لگے تو ویسے وہ حدیث مجھے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے نا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں نہ تمہیں بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم. تو ڈر بھی لگتا ہے کہ اچھا، اور خوشی کیا ہوتی ہے کہ اتنا آسان کام جو محبت لے آئے گا، اور محبت آ گئی تو ایمان اچھا ہو جائے گا. ایمان اچھا ہو گیا تو اچھا، اگر غور کیا جائے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ اچھی ہو جاتی ہے جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں. جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام آسان لگتے ہیں، ورنہ ہر چیز مشکل لگ رہی ہوتی، بوجھ لگ رہی ہوتی. جی جب بھی سسٹر کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو میں فادر ہمیشہ ہم دونوں کہتے ہیں کہ دیکھتا ہوں تم میں صرف سلام میں پہل کون کرتا ہے، تم سلام کرو گی آپس میں تم دونوں کی ساری لڑائی دور ہو جائے گی. اور جا کے جب بھی ہم مطلب لڑنے کے بعد سلام کرتے ہیں اس کے بعد کوئی بات رہتی نہیں ہے دل میں. صحیح. ایکچولی ایک طرح سے اینٹی وائرس ہوتا ہے نا، تو کوئی بھی بیڈ فیلنگ ہو تو اس کو پھر وہ صاف کر دیتا ہے. اور چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ ہے مریض کی عیادت اور اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا. فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں گھر بنا لیا. اچھا، اس میں بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اب کہاں جائیں؟ وہ بھی سوچتے رہتے ہیں وہ تو کبھی نہیں آیا، ہم کیوں جائیں؟ پھر 4 نیکیوں کا جمع ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تم میں سے آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر نے عرض کیا میں نے. آپ نے فرمایا تم میں سے آج کون کسی کے جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں گیا ہوں. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے عرض کیا میں نے. آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کام جب کسی ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ایک دن میں یہ 4 کام اکٹھے کرنے والا ضرور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا، ہم ایک کام کر لیتے ہیں تو ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں، بس ایک کر لیا نا، دوسرے کی ہرس نہیں رکھتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے. تو جو ضرور جنت میں جانا چاہتا ہے وہ پھر کوشش کرے گا کہ یہ میں 4 کر لوں. کیونکہ جب ہم روزہ رکھ لیتے تو پھر ہم آرام کرتے ہیں کہ آج ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا کیونکہ آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج ہم کہیں جائیں گے نہیں کہ روزہ لگنے لگے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، سائیکولوجیکلی ہم اپنے آپ کو نا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ مظلوم، بس ایک نیکی کافی. پھر ایک اور حدیث ہے، ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو؟ فرمایا وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو، یعنی وہ ہمت نہ پاتا ہو اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی کرج چاہیے ہوتی ہے نا. فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے، کسی کو کچھ ہنر سکھا دے. اچھا، ہنر کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہنر مند خاتون کون ہوتی ہے جس کو کیا کچھ آتا ہو؟ میک اپ کرنا، روز نئے کپڑے خریدنا، درزیوں کے چکر لگاتے رہنا، ٹھیک نہیں؟ یہ ہنر ہے، آرٹ ہے. کیا ہے ہنر؟
کھانا بنانا. ایک ٹیسٹ ہو جائے نا آپ سب کا صرف روٹی بنانے کا, پتہ چل جائے گا کتنے ہنرمند ہیں آپ. آٹا گوندنے کا, یس, آٹا گوندنے کا, فروٹ کاٹنے کا, سبزی کاٹنے کا. بلیو می, لوگوں کو ایک سیب کاٹنا نہیں آتا, اس کا چھلکا اتارنا نہیں آتا. آدھی سبزی جس میں اصل وٹامنز ہوتے ہیں چھلکوں کے ساتھ, وہ سارے ضائع کر دیتے ہیں, چھیل کے پانی میں ڈال دیتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا لگ جاتا ہے کہ اس وقت دھونے کی ضرورت پڑ جاتی. خیر یہ تو ایک لمبی ڈیٹیل ہے. تو آپ سوچئے کہ صبح سے شام تک آپ کو کس کس ہنر کی ضرورت ہے. ہنر کی لسٹ بنائیے, سکلز کی, کیا کیا آنا چاہیے. جھاڑو دینا, جھاڑو میں سے تنکے بکھرتے جائیں, اینٹوں کے اوپر پھول جھاڑو لگائیں, گیلے فرش پہ پھول جھاڑو لگائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہوا, جھاڑو تو دے رہے ہیں نا. کونے کھدروں سے لگائیں نہ لگائیں. روٹی بناتے ہوئے آٹا پورے کچن میں پھیلائیں, خوب اڑائیں اس کو. جس برتن سے آٹا نکالا اس کو سنک کے نیچے ڈال دیں, روز سنک بلاک رہے آٹے سے. یہ ہے ہمارے ہنر. جی, رفو کرنا, ہاں, اس کا تو نام بھی پتہ نہیں سنا کہ نہیں. آپ کہاں کس زمانے کی بات کر رہی ہیں. کپڑا ادھڑ جائے, بٹن ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ پرانا ہو گیا, اب پھینک دو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اتنے ہنرمند تو ہمارے نبی بھی تھے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں. جوتا گانٹ لیتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو جوتا گانٹنا آتا ہے؟ جوتا ہی نہیں گانٹنا آتا. آتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. ڈول کی مرمت کر لیا کرتے تھے, جوتا گانٹ لیا کرتے تھے, کپڑے کی مرمت کر لیتے تھے, بکری کا دودھ دو لیتے تھے. آپ میں سے کسی کو آتا بکری کا دودھ دونا؟ تو ماشاءاللہ وہ کئی ہاتھ کھڑے ہوئے. تو میرے خیال ہے کچھ بکریاں رکھ لیتے ہیں یہاں تاکہ خالص دودھ تو ملے. ہیں اتنے سارے لوگوں کو دودھ دونا آتا ہے تو فائدہ ہو جائے گا. ہم سب کو چھوٹے چھوٹے ہنر سیکھنے چاہیے. انشاءاللہ ہاسٹل میں جلد ہی ہنر کی کلاسیں ہونے لگی ہیں. بہرحال تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی کیا ہے, جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. ہم ہاتھ کے کام کو, کاریگری کو جنت میں جانے والا کام نہیں سمجھتے. آج کل آپ بہت شور سنتے ہوں گے, سارا وقت دن رات نیچے سے شور آتا ہے نا, وہ بیسمنٹ سے, وہ یہ جو اے سی کے ڈکٹ وغیرہ ان کے کور شاید بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو میں جب بھی آواز سنتی ہوں گھبراہٹ تھوڑی ہوتی ہے, تو میں سوچتی ہوں میں تو اتنی دور بیٹھ کے گھبرا رہی ہوں, ان کا پیشہ یہی ہے, یہ ساری زندگی شور سنتے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر, ان کا رزق اس میں ہے. ہم کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں. ہم پھر بھی تھکے ہوئے ہیں, ہم پھر بھی مشکل میں ہیں. اور وہ جن کا اسکل یا ہنر یہ ہے کہ ہر وقت لوہا کوٹ رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھوں سے ہی اس کو بنانا ہے, وہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہ فارغ تھوڑی بیٹھ جائیں گے, وہ کسی اور کے پاس جائیں گے, وہاں یہی کوٹیں گے. ہم تو فارغ ہو جائیں گے جب ہمارا کام پورا ہو جائے گا, لیکن وہ کدھر جائیں گے؟ وہ ساری زندگی یہی کریں گے. جو لوگ کارخانوں میں کام کرتے ہیں, جو مشینوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو 8-8 گھنٹے کی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, جو مزدور اینٹیں ہی پکڑا رہے ہوتے ہیں, اگر وہ توحید پر ہیں, عبادت پر ہیں, تو اللہ کے نزدیک پتہ نہیں ان کا درجہ کتنا بلند ہے. لیکن ہمارے ہاں ہاتھ سے کام کرنے کو آر اور عیب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو ایک بادشاہ بھی تھے, وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. تو یہ جو کام کرنے کو عیب سمجھنا ہے نا, یہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے. زندگی میں آپ کریں یا نہ کریں, آپ کپڑے سیئیں یا نہ سیئیں, آپ جھاڑو دیں یا نہ دیں, لیکن آنا تو چاہیے نا. تو جو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا, برائی سے نہیں روک سکتا, وہ پھر کیا کرے؟ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے. میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو اور کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, آپ نے فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کرے. میں نے کہا اگر وہ ضعیف ہو اور مظلوم کی مدد نہ کر سکتا ہو, آپ نے فرمایا تو تم اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے, یعنی تمہیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو کچھ بھی کرے. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے دے, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے, بے ضرر ہو جائے. میں نے کہا اللہ کے نبی جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. وہ جنت میں جائے گا یعنی جس کو کچھ نہیں آتا, بس وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہاں, آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے. تو جو بھی اس میں سے آپ کر سکتے ہیں اس کو پکڑے رکھیں, کرتے رہیں.
کچھ تو کریں. جی سزا یہ عمدہ کلام کی جو بات 2 دفعہ ہوئی نا، تو میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں زبان سے ہی سب سے زیادہ ایسے انسان حرکتیں کرتا ہے جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے نا. تو اگر ہم اپنی زبان کو عمدہ کلام کا عادی بنا لیں تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے. اور گھر بسانے کے لیے میرے خیال میں عورت کے اندر سب سے بڑا ہنر یہ ہونا چاہیے، ورنہ اچھا کھانا بھی فائدہ نہیں دیتا اور کپڑے سلائی کا بھی فائدہ نہیں دیتے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو ہمیں عمدہ کلام بھی سیکھنے پہ زور دینا چاہیے کیونکہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اور 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانے کے ساتھ ایک سلام پھیلانے کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. عمدہ کلام میں کیا آتا ہے؟ وہ جو بات ہو اس کے الفاظ اچھے ہوں، آپ کا انداز اچھا ہو، کلام اچھا ہو جو آپ بات کر رہے ہیں، فائدہ مند کلام ہو اور انداز بھی اچھا ہو، اور دوسرا اس سے ایزی فیل کرے. وہ یہ نہ کرے کہ آپ بس جلدی بات ختم کریں اور بھاگے یہاں سے. دوسرے کو ایز میں رکھیں. نرم کلام ہو اور بات کو طول نہ دیا جائے. یس وہ بھی دوسرے کے کان پہ بہت بوجھ پڑ جاتا ہے. یس مختصر ہو لیکن مطلب واضح ہو. بہت شاؤٹ بھی نہ کرے انسان اور اس طرح بھی نہ بولے کہ دوسرے کو سمجھ نہ آئے. جی دوسرے کے لیول پہ بات کی جائے. یس مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کے کی جائے، بے موقع نہ ہو. یس ویری رائٹ. جی ہاں باڈی لینگویج کا بھی استعمال ہو. یعنی زبان صرف گوشت کا یہ لوتھڑا ہی نہیں، ہمارا پورے جسم بھی زبان بن جاتا ہے جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کہ جسے فرمایا منہ پھیر کے بات نہ کرو. اور پھر کوئی کلام کرے بھی صحیح، صرف چپ نہ بیٹھا رہے ہمیشہ. اگر کوئی اچھی بات کرنے کی تو کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ کلام صرف خطرے کی چیز نہیں، کلام جنت میں بھی لے جاتا ہے. تو اگر آپ بات کریں گے ہی نہیں تو پھر عمدہ کہاں سے ہوگی.